بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں کہ عید کو مبارک کیسے بنائیں، اپنے عید کو مبارک کیسے بنائیں۔ اور اس میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو دنیا بھر میں جہاں کہیں پہ بھی بستے ہیں، میں اپنی طرف سے ان کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور تمام اہل پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور خصوصاً جو طیارے کا حادثہ ہوا PIA کا، اس میں جتنے بھی شہداء ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جن کے کوئی عزیز و اقارب اس حادثے میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ تو عید کو ہم کیسے مبارک بنا سکتے ہیں کہ عید ہمارا مبارک ہو؟ عید کی خوشیاں تو سب کو ملتی ہیں۔ دنیا کی ہر قوم کا دستور ہے کہ وہ سال کے کچھ دن مخصوص کر کے انہیں اپنا قومی تہوار قرار دیتی ہیں اور ان میں اجتماعی طور پر خوشی مناتی ہیں، لیکن اسلام کے سوا دوسرے تمام مذاہب چونکہ عموماً ظاہری رسموں اور ضابطوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان پر توہم پرستی کی گہری چاپ نمایاں ہے، اس لیے ایک طرف تو انہوں نے اپنے جشن مسرت کے لیے ایسے دنوں کا انتخاب کیا ہے جس کی پشت پر عموماً کچھ تاریخی واقعات ہیں جو ایک مرتبہ پیش آ کر ختم ہو گئے، یا پھر ان کے پس منظر میں شخصیت پرستی اور توہمات کا ایسا سلسلہ ہے جس کا جیتی جاگتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے ان مذاہب میں عموماً تہواروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے مذہب کی بنیادی تعلیمات کی جگہ لے لی ہے، مذہب کی اصل تعلیمات پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ رسمی مظاہر آگے آ گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیرونی دنیا میں یہ مذہب اپنی تعلیمی خصوصیات کے بجائے انہی تہواروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تیسرے، عموماً ان ملکوں میں خوشی منانے کے لیے کوئی اجتماعی پروگرام متعین کرنے کے بجائے انسان کو اتنا آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیف و نشاط میں بدمست ہو کر بسا اوقات بہیمیت کے حدود بھی عبور کر جاتا ہے، اور ہر خوشی کا تہوار ان کے یہاں حیوانیت کا جنون لے کر نمودار ہوتا ہے، اور انسانوں کی عزت و شرافت نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کی دیوالی ہو یا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کرسمس ہو، واقعات شاہد ہے کہ ہر موقع پر خوشی کے چراغ چند بڑے گیرانوں میں اجالا کر کے دوسرے بہت سو کے جھونپڑے پھونک ڈالتے ہیں۔ چنانچہ جرائم کے اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، ٹریفک حادثات، اغوا، زنا بالجبر، شراب نوشی اور دوسرے بہت سی برائیوں کے جتنے واقعات ان تہواروں کے موقع پر ان میں ہوتے ہیں، کسی اور دن نہیں ہوتے۔ اسلام نے انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے انسان کو خوشی کے دن تو عنایت فرمائے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد احکام اور آداب کا ایسا حصار بھی تعمیر کیا ہے جو انسان کو ان نتائج بد سے باز رکھ سکے۔ اول تو ایسے دن سال بھر میں صرف 2 رکھے گئے ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ دوسرے ان عیدوں کو کسی تاریخی واقعہ کے ساتھ وابستہ کرنے کے بجائے انہیں ایک ایسی اجتماعی عبادات کا فیصلہ قرار دیا ہے جو ہر سال انجام پاتی ہیں۔ عید الفطر کو رمضان کے مہینے کے فوراً بعد ایسے موقع پر رکھا ہے جب تمام مسلمان ایک مہینے کی ریاضت اور عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ایسے وقت منائی جاتی ہے جب کہ مسلمان ایک دوسری عظیم الشان عبادت یعنی حج کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عبادتوں کا فوری انعام بھی ہے، اور بندوں کی طرف سے اس بات کا اظہار تشکر اور مسرت بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان عبادتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں
ان دونوں دنوں کے آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لا کر ہوتا ہے۔ مسرت کے ان ایام کو مذکورہ عبادتوں کے ساتھ وابستہ کرنے کا ایک نفسیاتی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو ہر خوشی کے موقع پر معصیت کی راہ پر چل پڑنے کا عادی ہے، طبعی طور پر بے لگام نہیں ہو پاتا۔ مسلمان عید الفطر اس وقت مناتا ہے جب وہ پورے ایک ماہ تک نفس کو قابو میں رکھنے کے ایک طویل مجاہدے کے دوران اس نے روزے رکھ کر کھانے پینے کے جائز افعال سے بھی اجتناب کیا ہے۔ اس لیے عید کے موقع پر اسے یہ جائز اور حلال اشیاء بھی غیر معمولی تسکین بخشتی ہیں اور معصیتوں کی طرف طبع میں اعلان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس عید کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم عیش و نشاط کی محفل آراستہ کرنے کے بجائے ٹوٹے ہوئے شرمسار دلوں اور پرنم نگاہوں کے ساتھ اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں، اس کے سامنے توبہ کریں اور اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کی اطاعت کا عہد پھر سے تازہ کریں اور اس عزم کے ساتھ عید منائیں کہ آئندہ اپنے ان جرائم کا اعادہ نہیں ہونے دیں گے جو ہماری تباہی کا باعث ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، وہ تو بندوں کی لجاجت دیکھتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے حضور کس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا اور توبہ کرتا ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور اپنے خالق و مالک کے فرامین کو کما حق ہو بجا لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عید کے اس مطالبے کو سمجھنے اور اسے ٹھیک پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو اس گھڑیوں کو بھی غلط چیزوں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری خوشیوں کو چار چاند لگائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔